نالے بلبل کے سنوں ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ یہ شعر سنا کرتے تھے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جب یہ ڈیبیٹس ہوتی تھیں فار دا موشن اینڈ اگینسٹ دی موشن، کوئی ٹاپک دیا جاتا تھا، لوگ بولتے تھے اور پھر آخر میں والنٹیئرز کو بلایا جاتا تھا۔ تو ایک بہت ہی شعلہ بیان مقرر تھے ہمارے کورس میٹ 70th PMA لانگ کورس کے، تو وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ آج یہ شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے اور بالکل مناسبت کے اوپر کہ میری قوم کو اس طرح فراڈ کیا جا رہا ہو، مسلمانوں کو اس قدر دھوکہ دیا جا رہا ہو، پاکستان کی جڑوں کو کاٹا جا رہا ہو اور افواج پاکستان کے خلاف بھی ایک مہم چلائی جا رہی ہو اور ارشد کرملائی خاموش رہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ چند دن پہلے عمران خان ریاض کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اور کس طرح ان کی پکڑ دھکڑ کی گئی اور جس طرح ان کے بھی پول کھل رہے ہیں کہ ان کا بھی اپنا ایک سسٹم چل رہا ہے، ہفتے میں جو کروڑوں کماتا ہے آخر خود سوچ لیجئے۔ پھر عمران خان جو آج کل جلسے کر رہے ہیں اور جو بھی ان کا ایک انداز ہے، جس طرح کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، یہ اللہ کے غضب کو للکار رہے ہیں، یقین کیجئے۔ اور کل کا ویڈیو دیکھ کے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کس طرح یہ سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے جھوم رہے ہیں اس شرک کی قوالی کے اوپر، وہ جو شرک کی قوالی دما دم مست کلندر اور یہ اور وہ، اور اس کے اوپر عمران خان صاحب جھوم رہے ہیں۔ یہ سارے جھومتے ہیں، یقین کیجئے۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے اپنے چینل کے اوپر ان سب کے شرک عقائد کی نشاندہی کی ہے۔ جو نعتوں کے اوپر جھومتے ہیں، شرکیہ نعتیں، اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے والا انداز، اور خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اور یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ خوش ہوتے ہوں گے جب ہم ان کو پکارتے ہیں، ان کو اللہ سے آگے بڑھاتے ہیں اور ان کی پکاریں لگاتے ہیں، ان کی نظر و نیازیں کرتے ہیں، ان کے واسطے وسیلے دیتے ہیں، تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ مالک فرماتا آنے دو قیامت کے دن، وہ آنے دو قیامت کا دن، مالک فرماتا کانوا لہم اعداء وکانوا بعباداتہم کافرین۔ وہ ان کی ساری پوجا پاٹ، ان کی ساری پکاریں، ساری نظر و نیازیں، سارے رکوع و سجدے جو ان کو کیے جا رہے ہیں، ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے۔ مالک فرماتا ہے کانوا لہم اعداء، وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور تمہاری ساری عبادت اور پوجا پاٹ کا جو ہے انکار کرنے کے بعد، تمہیں کافر قرار دینے کے بعد تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ فرشتوں کی لعنت پڑ رہی ہوگی، اللہ کی لعنت پڑے گی، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت پڑے گی ان کے اوپر، اور پیچھے چلنے والے جو ان کے مرید ہیں، ان کے ووٹر ہیں، ان کے ورکر ہیں اور ان کے جتنے یہ کارندے ہیں، یہ ان پر لعنت بھیجیں گے وہاں، اور ان کے عذاب کے اندر اور ان کی شدت کے اندر اور اضافہ ہوگا، اور ان کو کہیں گے بے ایمانو، آج بال برابر ہمارے اوپر سے عذاب کا یہ جو کوڑا جو ہے کم کروا سکتے ہو، ایک لمحے کے لیے ہمیں فرصت دلوا سکتے ہو، کوئی تھوڑی سی بریک ہو جائے۔ تو اس کے بعد وہ آگے سے کہیں گے جس طرح ہم خود گمراہ تھے اس لیے تمہیں بھی گمراہ کیا، برابر ہے، چیخیں چلائیں یا صبر کریں، اب اللہ کے فیصلے کے اندر کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ تمہارے لیڈر، یہ تمہارے مذہبی لیڈر ہوں، چاہے یہ فضل الرحمان ہوں، اس کا باپ بھی اسی راستے کے اوپر حلوے بانٹنے والے، کوئی سونے کے دروازے لگانے والے، کوئی فریب کے ساتھ روٹی کپڑا اور مکان کے لالچ دینے والے، کوئی کتاب کا نام لے کے، کوئی مدینہ ریاست کا نام لے کے، ایک سے ایک بڑھ کر فریب کار آتا ہے اس قوم کے سامنے، اور قوم دوڑ پڑتی ہے پیچھے ان کے جلسوں کے اندر، ان کے جلوسوں کے اوپر، اور ذرا غور نہیں کرتے ہیں کہ یہ کہاں ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے پھر اس سے پہلے یہی نعرہ لگایا گیا تھا اور فریب کے ساتھ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ان کو نہیں آتا تھا، اسی وجہ سے پاکستان بننے کے باوجود ان کے داتاؤں، دستگیروں، مشکل کشاؤں اور حاجت رواؤں میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ اضافہ ہو گیا، گویا آزادی مل گئی ان کی، مذہب کی آزادی، جو مرضی دین رکھو، اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے بھائی، اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب مرو گے نا پھر تمہیں پتہ چلے گا اپنا اپنا عقیدہ رکھنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ عقیدہ وہ ہوگا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کی کتاب نے جو مسئلہ بیان کیا ہے، اس نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو عقائد بتائے ہیں، جو ایمانیات کی چیزیں بتائی ہیں، وہی حرف آخر ہے۔ چاہے پوری دنیا گلے پھاڑ پھاڑ کے ان کا ساتھ دے، ان مولویوں کا اور پیروں کا اور سیاسی لوگوں کا، یہ حق نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے، یہ جمہوریت کی جنگ ہے، یہ اقتدار کی جنگ ہے۔ یہ باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں، جس طرح پوری دنیا میں باطل آپس میں ٹکراتے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ اللہ کا ایک نظام چل رہا ہے، یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں جو تمہیں فرقوں میں اور گروہوں میں، مسلکوں میں بانٹ کر
یا سیاسی پارٹیوں میں بانٹ کر یا ملکی جو جنگیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے بعد اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے ہیں۔ پچھلی قوموں کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر، یہ سائنسی دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، میزائلوں کی بارش تمہاری اوپر اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، ایک قوم کی دوسری قوموں کے اوپر۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ مالک فرماتا ہے زمین پر چلو پھرو، ذرا ہسٹری کا مطالعہ کرو، لوگوں سے پوچھو، کھنڈرات کو دیکھو، پچھلی قوموں کے اوپر اللہ نے عذاب کیوں بھیجا تھا؟ کانا اکثرهم مشرکین، اکثریت مشرک بن گئی تھی اللہ کے بندو۔ لہٰذا پلٹو اپنے مالک اور خالق کی طرف، میری قوم کے لوگوں، تمہارا ایک معبود ہے، یہ تمہارے سارے مسائل کا حل ہے، سارے مسائل تمہارے چٹکیوں کے اندر حل ہو جائیں گے جب اللہ اپنے مالک کے اوپر ایمان لے آؤ گے۔ ایسا ایمان جو ایمان لانے کا حق ادا کر دے، جو دل کی گہرائیوں سے ایمان ہو کہ اللہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا داتا ہے، باٹی والا داتا نہیں ہے، وہ ہمارا مشکل کشا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا نہیں ہیں، اللہ ہی غوث ہے، اور غوث العظم بھی وہی۔ یہ نہیں کہ کچھ غوث ہیں کچھ غوث العظم ہیں، یہ مشرکین اس طرح کہتے ہیں، نہیں، اللہ ہی فریادوں کا سننے والا ہے۔ عبد القادر جیلانی کے پاس کچھ بھی نہیں، لہٰذا نہ ان کی 11ویاں ہیں، نہ 12ویاں ہیں، نہ یہ محرم کی سبیلیں لگیں گی۔ ابھی دیکھیے جیسا یہ مہینہ قربانی کا ختم ہوگا تو غیر اللہ کی پھر قربانی کا یہ معاملہ ان کا شروع ہو جائے گا، حلیم گھوٹے جائیں گے، اور جس مہینے کے اندر ان کو اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی کا موقع نہ ملے، کہتے ہیں یہ خالی مہینہ ہے، یہ خالی مہینہ چل گیا ہے۔ تو اللہ کے بندو، ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر، اس قوم کے اوپر ترس کھاؤ، بار بار اس کو فریب نہ دو۔ عمران خان صاحب، اس قوم کا پیچھا چھوڑ دو۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ لا الہ الا اللہ کا تم معنی بتا رہے ہو؟ لا الہ الا اللہ کا معنی آپ خود نہیں جانتے ہیں۔ جب مزاروں کے سامنے جا کے لیٹ جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، وہاں جا کے بوسے دیتے ہیں چوکٹوں کے اوپر، پھر یا علی مدد کے ضامن بنواتے ہیں اپنے بازوؤں کے اوپر، تو اس کے بعد جمہوریت کے یہ مشرکانہ نظام، یہ سارا ہی تو لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی آپ دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ خود لا الہ الا اللہ کے منکر ہیں، بلکہ اس کے دشمن ہیں۔ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کی اللہ توفیق عطا فرمائے میری قوم کو، اور ان کو ان فریب کاروں کے جال سے نکالے، کیونکہ یہ نئے شکاری بھی پرانا جال لے کے آئے ہیں، نیا جال بھی لانے کی ان کو توفیق نہیں ملی ہے۔ یہ پرانا جال ہے، یہ 75 سال سے اس قوم کو لوٹا جا رہا ہے، ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، کفر و شرک کی انجیکشن دیے جا رہے ہیں، تھپکیاں دی جا رہی ہیں کہ کلمہ جو تم نے پڑھ لیا ہے بس اس کے بعد جنت تو پکی ہے، اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ اور بے ایمانو، تم وہاں پہنچو گے تو پھول اٹھانا نا۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ مالک فرماتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، شرک کرنے والوں پر اللہ نے اپنی رحمت کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ کے بندوں، پلٹو اپنے دین کی طرف۔ اسلام کے اندر کوئی فرقہ بندی نہیں ہے، یہ بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، سلفیت، صوفیزم، یہ سارے کے سارے یہ امپورٹڈ ہیں۔ اس امپورٹڈ دین کو نامنظور کر دو، ریجیکٹ کر دو کہ یہ ہم نہیں مانتے ہیں۔ ہم کوئی مشرک ہیں کہ مزاروں پر جا کر سجدے کریں، وہ ہم کوئی مشرک ہیں کہ پیروں کی پنڈلیاں دبائیں، وہ ہم کوئی مشرک ہیں کہ جمہوریت کے مشرکانہ نظام کو مانیں، وہ ہم کوئی مشرک ہیں کہ واسطے وسیلے کے ساتھ اللہ کو پکاریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے شارک سے زیادہ قریب ہے، دل کے وسوسے جانتا ہے۔ یہ سادہ دین ہے میرے پیارے بھائیوں، اس کو قبول کرو۔ یہ تمہاری اپنی بات ہے، قرآن کی بات ہے، صحیح حدیث کی بات ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کا یہ انداز تھا، اور پھر دنیا میں اللہ نے ان کو کس طرح عزت سے نوازا، اور مرنے کے ساتھ ہی جنت کی خوشخبریاں پہلے دے دی گئی تھی عشرہ مبشرہ کو اور دوسرے لوگوں کو کہ یہ ہیں جنت کے باسی ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 60 میل اونچے یہ برج دبئی اس کا کیا مقابلہ کرے گا، اور بڑے بڑے فلیٹ اس کا کیا مقابلہ کریں گے۔ اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ زمین اور آسمان کی وسعت جتنے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر کے عرش الہی کے نیچے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے راستے کے مجاہد جب اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے ان کو موت آ جائے، یہ صحیح معنوں میں اللہ کے راستے کے شہید ہیں۔ باقی جمہوریت کے راستے کے شہید یا مسلک کے راستے کے شہید یہ جنت نہیں جا سکیں گے۔ یہ شہید ہیں لیکن شیطان کے راستے کے شہید ہیں، اپنے مسلک کے راستے کے شہید ہیں۔ کوئی بریلویت کا شہید ہے، کوئی دیوبندیت کا شہید ہے، کوئی اہل حدیثیت کا شہید ہے، کوئی جمہوریت کا شہید ہے، لیکن جنت میں وہ جائیں گے جو اللہ کے راستے کے شہید ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔